جو سوال کیا تھا؟ سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ایک استاد اپنے طلباء میں دعوت اسلامی اور پیر و مرشد کی محبت اعتدال میں رہتے ہوئے کیسے پیدا کر سکتا ہے، اور ایک اچھے دینی استاد کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ یہ استاد ہیں ابھی جو مولانا آصف طاری مدنی بھائی کی بات چیت ہو رہی تھی، تو یہ ہم سے سینئر تھے، جس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے تو یہ سابیہ میں 7ویں سال میں پڑھتے تھے، ہم لوگ اس وقت 3رے سال کے اندر تھے۔ پھر ہماری پڑھائی کے دوران ہی یہ پڑھانا بھی شروع ہو گئے تھے، تو ان کو ہم نے اس حوالے سے بہت دیکھا تھا، مدنی چینل سے پہلے، اور جس طرح وہ چل مدینہ کے جو مطالبات وغیرہ ہوتے تھے تو طلباء کے اندر اس کا درجے کے اندر رغبت پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد جو دعوت اسلامی کی بات ہے اور طلباء میں اس چیز کو اجاگر کرنا ہے، تو اب تو بڑا سہل اور آسان طریقہ کار ہے کہ مدنی مذاکروں کی ترغیب ان کو دلائی جائے، کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی تو اترے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو محبت ہے وہ بھی دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو استاد پہلے خود بھی اس پر عمل کریں، خود اپنا ذہن بنائیں کہ جو اسلاف کا طریقہ کار ہے، بزرگان دین کا طریقہ کار ہے، اور اب بھی جو اہل علم ہیں اور باقاعدہ جو تصوف کا ذوق رکھتے ہیں علمی، ان کا یہ معمول ہے اب بھی کہ وہ اپنے جو پیر و مرشد ہیں، اپنے شیخ ہیں، ان کی محافل ہوتی ہیں تو اس کو نہیں چھوڑتے۔ ہمارا الحمدللہ یہ سلسلہ ہے تبلیغ دین کا امیر سنت کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے، تو اس میں ہم شرکت کریں گے تو یہ دل کی صفائی کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اور بندے کا جو عمل ہے اس کے اندر جو ہے وہ ترقی آتی ہے۔ کئی اسلاف کے واقعات اور باتیں یہ کتب کے اندر مذکور ہیں، بعض ان میں وہ تھے کہ جو 2 3 درس یہ دن کے اندر دیتے تھے، حدیث باقاعدہ پڑھاتے تھے، محدثین میں سے تھے، اور ان کے حالات میں نے پڑھے ہیں کہ وہ دن میں بعضوں کا 2 عمرے کرتے تھے، لیکن وہ خود فرماتے تھے کہ ہم یہ عمل کرنے کے بعد اس وقت تک عمل شمار نہیں کرتے تھے جب تک اپنے شیخ کو نہ دیکھ لیں۔ تو ان کی زیارت کرنا، ان کی صحبت میں آنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ الشیخ ہیں علامہ عابد سندھی مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد ہیں، اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ گزرے ہیں، عالم گزرے۔ تو انہوں نے بعض حدیث کی شروحات کے اندر یہ لکھا کہ میں نے جو اس حدیث کی یہ شرح کئی مقامات پر دیکھی تو مجھے اس بارے میں کہیں سے کچھ نہیں ملا، لیکن جو حاصل ہوا اس حدیث کے بارے میں مفہوم، وہ اپنی شیخ کی، اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے اس کا مفہوم مجھے حاصل ہوا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، جو پڑھ کر حاصل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ صحبت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، وہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حاصل ہوتی ہیں۔ تو استاد کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو، مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ہمارے لیے آسان ہے مدنی مذاکروں کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کرنا، اور اپنے طلباء کو بھی انشاءاللہ اس کی ترغیب دلائیں گے تو دعوت اسلامی کا بھی انشاءاللہ اعتدال میں جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ بھی اترے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی استاد امیر جو پیر و مرشد ہیں ان کی محبت بھی دل کے اندر پیدا ہوگی۔